الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے۔ اس میں ہماگیریت ہے، ہر وقت کے مسائل کا حل ہے، اور ہر قسم کی پریشانیوں کا علاج ہے۔ غمگین کے لیے بھی مداوا ہے، خوشیوں کی حدود بھی بیان کی گئی ہے، مالداروں کے لیے بھی ضابطے بیان کیے ہیں، غریبوں کے لیے بھی اصول بیان کیے ہیں۔ غرض ہر وقت کے لیے اور ہر زمانے کے لیے آسان دین ہے۔ کوئی زمانہ ایسا نہیں آئے گا کہ جس میں کوئی یوں کہہ سکے کہ موجودہ دور میں اسلام کی تعلیم کیا ہے سمجھ میں نہیں آتی۔ قیامت تک زمانے آتے رہیں گے، حالات آتے رہیں گے، اور ان حالات میں راہبریاں بھی آتی رہیں گی۔ قرآن ضابطوں کی کتاب ہے، اللہ کے فیصلوں کی کتاب ہے۔ ایک تو خوبی ہے اسلام کی، دوسری خوبی اسلام کی جو ہے وہ یہ ہے کہ اس دین میں سادگی بہت ہے، تکلف نہیں ہے۔ یہ دین پر چلنے کے لیے مال درکار نہیں ہے، مال کو بنیاد نہیں بنایا گیا ہے دین کے لیے۔ کوئی مندر میں جائے گا تو اس کو صبح میں خرچ ہوتا ہے، کیا خرچ؟ پرساد دینا پڑے گا، چڑھاوا چڑھانا پڑے گا، پجاری کو دینا پڑے گا،
یہاں مسجد میں خالی ہاتھ آتے ہیں، دامن بھر کے جانا، یہ اللہ کے گھر کا اصول ہے۔ یہاں یہ مسئلہ نہیں ہے کہ بھئی مال نہیں ہے تو اب مسجد میں کیسے جائیں، پیسے تو ہے نہیں، ہم کیسے مسجد میں جا سکتے ہیں۔ کوئی اور مذہب کے اندر جانا ہوگا تو سوچنا پڑتا ہے کہ بھئی جیب میں کچھ وزن ہے کہ نہیں تو میں جاؤں، یہاں وہ بھی نہیں ہے۔ یہاں تو الحمدللہ مسجد میں سب انتظام، پانی کا انتظام، ٹوائلٹ کا انتظام، ٹاویل کا انتظام، ٹوپیوں کا انتظام، پیجاموں کا انتظام، کرتوں کا انتظام، خالی نماز پڑھو اتنا کہا ہے کہ پابندی سے نماز بجا لاؤ، بس یہ اہم فریضے کو انجام دو، سب سہولتیں آپ کو دستیاب ہیں۔ دو ضابطے آپ کے سامنے بیان کیے۔ ایک ضابطہ تو یہ کہ اسلام عالمگیر مذہب ہے۔ عالمگیر جب ہی ہو سکتا ہے جب سب کو لے کے چلنے کا، ملکوں میں چلنے کا اس کا نظام ہو۔ ایسی یہ دین ہے کہ ملکوں کے ملک پورے عالم میں چلے گا اور اس کو قیامت تک چلنا ہے۔ حالات کتنے بھی آ جائیں، کتنے بھی لوگ مار ڈالے جائیں، لیکن دین مٹنے کا نہیں، کیونکہ دین چلایا اللہ نے۔ جب اللہ تعالیٰ نے چلایا ہے تو اللہ ہی آگے بھی اس کو چلائیں گے۔ ہم تو کچھ نہیں کر رہے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں۔ زکوٰۃ میں بھی لچک رکھی ہے۔ کیا لچک رکھی ہے زکوٰۃ میں؟ جو صاحب نصاب ہوگا وہ زکوٰۃ دے گا، اور جس کے پاس نصاب سے کم ہے وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے۔ تو دینے کا اور لینے کا دونوں نظام اور دونوں نصاب بھی تیار کیے ہیں۔ اگر یوں کہا ہوتا کہ ہر ایک کو زکوٰۃ دینی ہی ہے تو بھی مشکل ہوتا، لیکن اس میں بھی لچک رکھ دی کہ نہیں بھائی اتنے نصاب کا مالک ہو تو تجھے مال دینا ہے، اور دینا بھی کس کو ہے؟ ضرورت مندوں کو دینا ہے۔ وہ بھی ہم کو طے کرنا ہے کہ بھائی کون ضرورت مند ہے، تحقیق کرنی چاہیے، پھر زکوٰۃ دینی چاہیے۔ زکوٰۃ میں یہ نہیں ہے کہ بس پیسہ نکالا ہمارے پاس زکوٰۃ میں دینا ہے، اندھا دھند اس کو دیا اس کو دیا، نہیں۔ آپ تلاش کریں، تحقیق کریں کہ جس کو میں زکوٰۃ دے رہا ہوں اس کو دینے سے میری زکوٰۃ ادا ہوگی کہ نہیں ہوگی، اس کی تحقیق کرنا، پھر زکوٰۃ دینا، اور مستحق تک زکوٰۃ کو پہنچانا یہ ضروری ہے۔ تو حقدار کو پیسہ ملے گا، غریب کی ضرورت پوری ہوگی۔ علماء نے لکھا کہ الحمدللہ پورے عالم میں مالدار مسلمان ہیں، پورے عالم میں۔ یہ مسلمان اللہ کے بتلائے ہوئے ضابطے کے مطابق زکاتیں ادا کرے تو دنیا میں کوئی مسلمان غریب نہیں رہے گا۔ ادھر ان کی زکاتیں ادا ہو جائیں گی، غریب کی ضرورت پوری ہو جائے گی۔ غریب کی ضرورت کو اللہ نے ہمارے ذریعے سے پورا کروایا ہے، یہ نظام ہے اللہ کا۔ آج تو کئی چیزیں جمع ہو گئی۔ ایک تو میری پڑوس کی مسجد ہونے کے ناطے سے مجھے جو ہے
ہر جمعہ میں آنا چاہیے، لیکن مجبوریاں ہیں، کچھ تقاضے رہتے ہیں دوسری جگہ کے، اس وجہ سے حاضری نہیں ہو سکتی۔ ورنہ رفیق بھائی کا ہمیشہ جب ہمارا پیغام جاتا ہے کہ بھئی اس جمعہ میں ہم بیان کریں گے، فوراً کہتے ہیں کہ جلدی آ جاؤ، وقت پر آ جاؤ اور بیان کرو، کبھی رد نہیں فرمایا۔ اور کسی جگہ میں نے تقاضا آج تک رکھا نہیں ہے کہ میرا بیان رکھو، لیکن یہاں رکھتا ہوں میں، کیونکہ پڑوسی ہونے کے ناطے سے حق بنتا ہے میرا، تو یہاں مانگ کر بیان لیتا ہوں کہ میرا بیان ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج جو ہے وہ جاوید املہ صاحب کے صاحبزادے کی شادی ہے، یہاں نظر نہیں آ رہے، مجھے معلوم نہیں کہاں بیٹھے ہیں، وہ آ گئے ہیں، تو ان کا عقد بھی ہے، تو وہ رفیق چاچا سے اجازت لی تھی پہلے، اور حضرت امام صاحب سے بھی اجازت لی تھی۔ امام صاحب چونکہ ابھی چھٹیاں ہیں اس لیے تشریف لے رہے ہیں۔ یہ میں نے جو تمہید قائم کی، اب اس پر آگے بات کرنی، مجھے ایک حدیث سنانی۔ حدیث جو ہے کہیں سے نہیں لاؤں گا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں الجامع میں نقل فرمائی حدیث، کتاب النکاح کے ماتحت۔ یاد رکھیں کہ بخاری شریف پوری زندگی کا انسائکلوپیڈیا ہے۔ کوئی چاہے کہ میری پوری زندگی سرکار کے طریقے کے مطابق اور سنتوں کے مطابق گزر جائے، زندگی کے جتنے شعبے ہیں، چاہے وہ معاشرت ہو، چاہے وہ معاشیات ہو، چاہے وہ معاملات ہو، چاہے وہ اخلاق ہو، چاہے وہ اعمال ہوں، چاہے وہ عبادات ہوں، سب میں طریقہ رسول کی تلاش اگر ہے تو بخاری شریف کا مطالعہ کیجیے۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ 16 سال میں نے یہ جو کتاب تیار کی ہے، یہ کتاب قیامت کے دن میرے اعمال نامے میں وزنی نکلے گی، میزان میں میری کتاب انشاءاللہ وزنی نکلے گی اور مجھے نجات دلائے گی۔ ایک بات تو یہ کہی ہے انہوں نے۔ دوسرا لوگوں سے یہ کہا ہے کہ اے لوگوں، میری کتاب تمہاری زندگی سنتوں کے مطابق گزارنے کی یہ جو ہے میزان ہے، اپنے عمل کو میری کتاب کے میزان پر رکھ کر دیکھ لو، اترتی ہے پوری تو سمجھو کہ سنت کے مطابق زندگی گزار۔ انہوں نے ایک حدیث بیان کی، ام حکیم نامی ایک خاتون ہے، یہ ام حکیم صحابیاں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار سجا ہوا ہے، صحابہ کرام بیٹھے ہیں اور دربار سجا ہوا ہے۔ اب ایک ضابطہ یہاں بھی سمجھا دیتا ہوں آپ کو، صحابہ کرام کو زیادہ سوال کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ کیوں؟ اس بنا پر کہ سوال کے مقابلے میں آتا ہے جواب۔ سوال پوچھیں گے تو کوئی نہ کوئی جواب میں حکم آئے گا، روز سوال پوچھیں گے روز حکم آئیں گے، روز سوال پوچھیں گے روز حکم آئیں گے۔
نتیجہ یہ ہوگا کہ احکام اتنے ہو جائیں گے کہ عمل کرنا دشوار ہو جائے گا۔ تو سرکار نے فرمایا میں جتنی بات بتاؤں اس پر اکتفا کیا کرو، ضرورت پڑے گی تو میں احکام بتا دوں گا، سوالات مت کرو، زیادہ سوال کرنا اچھا نہیں۔ صحابہ بڑے فرما بردار، سوال کرتے ہی نہیں تھے، خاموش بیٹھتے تھے، ہاں دعا کرتے تھے کہ اللہ کسی کو باہر سے بھیج دے، کوئی دیہاتی آئے، کوئی باہر کا آئے، کچھ پوچھے تو سرکار زبان سے گویا ہو جائیں تو ہم کو علم حاصل ہو۔ علم کی جستجو میں رہتے، علم کی تلاش میں رہتے تھے۔ ہم لوگ سب علم حاصل کرنے کے لیے ابھی بیٹھے ہیں، ابھی علم حاصل کر رہے ہیں۔ آگے مرد بیٹھے ہیں تو وہ پیچھے کھڑی ہوئی خاتون۔ اگر عورتوں کی جماعت طے ہو جائے کہ بھئی عورت جماعت میں شامل ہو مسجد میں، تو اس کی صف پیچھے ہو، پہلے مردوں کی ہوگی، پھر بچوں کی ہوگی، اس کے بعد جو ہے عورتوں کی صف ہو۔ یہ قانون ہے۔ عورت بالکل پیچھے کھڑی ہوئی اور کھڑے ہو کر اس نے سوال کیا کہ حضور میں حاضر ہوئی ہوں اس لیے کہ آپ مجھ سے نکاح کر لیں۔ یہ سوال، اور حضور کی آلریڈی 9 بیویاں تو ہیں، آگے نکاح کرنے کا حکم نہیں، بس 9 پر اکتفا کیجئے، اور 9 کو گارنٹی دی گئی کہ تم 9 کے 9 رہو گی نکاح میں، نہ طلاق دی جائے گی نہ الگ کی جاؤ گی، یہ گارنٹی دے دی گئی۔ کچھ خواتین بھی تھیں وہاں مجلس میں، وہ شرما گئی، یہ عجیب سوال، آ کر یوں کہتی ہیں میں آپ کے ساتھ نکاح کر لوں، آپ مجھے نکاح میں شامل کر لیجئے۔ حضور نے ہنسنے والی عورتوں سے کہا تم سمجھی نہیں بات، یہ خاتون بے حیا نہیں ہے، بہت باحیا ہے۔ اس نے جو سوال کیا ہے کہ میرے ساتھ آپ کا نکاح ہو جائے، یہ جوان لڑکی ہے، جوان خاتون ہے، میں سن رسیدہ ہوں، یہ خاتون یہ چاہتی ہے کہ اپنی جوانی میری خدمت کے لیے وقف کرے، اس لیے یہ آئی ہے۔ اور بیوی جتنی اچھی خدمت کر سکتی ہے کوئی اور خاتون نہیں کر سکتی، اس لیے کہا کہ بھائی بڑی عمر ہو جائے، بیوی چل بسے تو یا تو شوہر کو ساتھ دفنا دو، اور اگر وہ نہیں کر سکتے تو جلدی نکاح کرا دو۔ کوئی بھی سن رسیدہ خاتون سے نکاح ہو جائے، بعض امور ایسے آتے ہیں جس میں بیوی کام کر سکتی ہے، دوسری غیر عورت بڑی شرمائے گی، کام نہیں کر پائے گی، چاہے ماں ہو چاہے بہن ہو، بیوی کی بات نہیں رہی۔ آدم علیہ السلام اکیلے تھے تو بہت پریشان تھے، اللہ تعالیٰ نے آدم کے بچے ہوئے گارے سے حوا کو تیار کر کے جلدی جنت کے اندر حضرت آدم کے ساتھ جوڑ دیا تاکہ جنت میں بھی سکون ملے تو بیوی سے ملے۔ اور نکاح ایسی سنت ہے کہ جنت میں بھی جاری رہے گی، نکاح کا سلسلہ جنت میں بھی جاری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، بڑی آنکھوں والی گوری حوروں سے اللہ تعالیٰ جنتیوں کی شادی کرائیں گے۔ معلوم ہوا کہ نکاح کا یہ مبارک عمل ہے جو دنیا میں بھی جاری ہے اور وہ وہاں بھی جاری رہے گا۔ اب حضور نے ایک نظر اس کو دیکھا، نظر کا بھی بڑا حساب ہے، اس کی حفاظت کا بھی بڑا خیال رکھنا چاہیے۔
کوئی چاہے کہ میں اللہ کا ولی بن جاؤں، یاد رکھنا جب تک آنکھوں والی کھڑکی بند نہیں کرے گا وہاں تک ولی نہیں بن سکتا۔ دیکھو اس کو مثال سے سمجھاؤں آپ کو۔ ایک آدمی اپنا مکان بند کر کے گیا، کہیں باہر گیا، مکان بند کر کے گیا، لیکن روشن دان یعنی وینٹیلیشنز جو ہیں وہ کھلے رکھ کے گئے، مٹی آئے گی کہ نہیں؟ کتنے بھی دروازے کھڑکیاں وہ بند کرے گا لیکن مٹی آنا ناگزیر ہے، ٹھیک ہے نا؟ 1 سال کے بعد آئے گا تو مکان کے اندر مٹی ہوگی۔ ارے بھائی یہ مٹی تحقیق کرو کہاں سے آئی، کہ بھائی وینٹیلیٹر کھلا ہے وہاں سے مٹی آئی، اس کو بھی بند کرنا تھا تو مٹی نہ آتی۔ جیسے وینٹیلیٹر کو کھلا رکھنے سے مکان میں غبار آتا ہے، اس طرح آنکھوں کا وینٹیلیٹر ہر غیر محرم اور ہر ایک کو دیکھنے سے غبار جو ہے نفسانیت کا وہ دل کے محل میں جمع ہو کر کچرا پھیلاتا ہے، تو ظاہری بات ہے کہ ولی کہاں سے بنے گا؟ دل صافی نہیں رہے گا، دل کی صفائی سے بنتا ہے آدمی ولی۔ اللہ کی ضربت تو دل کی صفائی کے لیے لگائی جاتی ہے، مراقبہ کیا جاتا ہے تو دل کی صفائی کے لیے کیا جاتا ہے۔ ایک نظر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈالی، جمعہ کا وقت کم ہوتا ہے، لمبی بات نہیں ہو سکتی، پھیلا نہیں سکتے بات کو۔ حدیث میں فرمایا والعینان تزنیان، یہ 2 آنکھوں بھی بدکاری کا ارتکاب کرتی ہیں، اور ان کا غیر محرم کی طرف نظر ڈالنا بالارادہ یہ آنکھوں کا زنا ہے۔ آج دنیا کے بہت بڑے گناہوں کے اندر آنکھوں کا زنا عام ہے، جس کو لوگ گناہ سمجھتے ہی نہیں۔ نگاہوں کا دریچہ واہ ہے، جو آیا دیکھ رہے ہیں۔ موبائل میں بھی ایسا دیکھنا منع ہے غیر محرموں کو، اور موبائل میں یہ ہے کہ خبر دینے والی بھی عورت ہوتی، معلوم نہیں مردوں کے اندر کیا خبر دینے کی صلاحیت بھی ختم ہوگی۔ یہ بیچارہ اتنا مظلوم ہو گیا کہ خبریں بھی نہیں دے سکتے۔ اب بلیڈ کی ایڈورٹائز کرتے ہیں، بلیڈ چلاتا تو مرد ہے اور ایڈورٹائز عورت کرتی ہے۔ جب یہ چلا سکتا ہے تو ایڈورٹائز بھی تو کر سکتا ہے نا، کہا میں نے یوں کیا، حالانکہ وہ اچھا نہیں۔ تو آج جو ہے اخبارات دیکھیں آپ، موبائل دیکھیں آپ، ٹیلی ویژن دیکھیں آپ، آنکھوں کا زنا مجبوراً آدمی کو کر دے رہا ہے۔ اس لیے احتیاط، بہت احتیاط۔ حضور نے ایک نظر ڈالی اس خاتون پر، ضرورت نہیں محسوس ہوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح نہیں کرنا ہے، اپنے نگاہ جھکا لیں۔ صحابہ نے دیکھا کہ حضور کو ضرورت نہیں، یہ محسوس ہو گیا۔ حضور نے اس عورت کو یوں بھی نہیں کہا کہ مجھے تیری ضرورت نہیں، ورنہ دل دکھتا تو وہ بھی نہیں کہا۔ حضور دل دکھاتے نہیں کسی کا، نہ باتوں سے دل دکھاتے ہیں، نہ کوئی عمل سے دل دکھاتے ہیں، یہ اخلاق ہے، خاموشی اختیار کی۔ اور صحابہ کرام میں ایک غریب صحابی موجود تھے، وہ غریب صحابی کھڑے ہوئے کہ حضور آپ کا ارادہ نہیں ہے اس خاتون کے ساتھ نکاح کا؟ کہا نہیں۔ تو کہا میرا ارادہ ہے، مجھے کرنا ہے نکاح۔ اچھا
نکاح کرنا ہے، اس خاتون سے کرنا ہے۔ خاتون سے پوچھا تو راضی ہے؟ کہ میں راضی۔ تو اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ صحابی کی طرف جو غریب تھے متوجہ ہوئے۔ ذمہ داری مرد کی یہ ہے کہ نکاح کرے تو مہر ادا کرے۔ مرد کی ذمہ داریوں میں یہ ہے کہ نکاح کرے، بعد میں ولیمہ کرے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صحابی سے پوچھا کہ بھئی مہر کے پیسے ہیں تیرے پاس؟ تو صحابی نے کہا میرے پاس جو کچھ بھی ہے میری باڈی پر ہے۔ کیا ہے؟ چادر۔ کتنی چادریں ہیں تیرے پاس؟ ہمارا تو وارڈروب بھرا ہوا ہے کرتوں پیجاموں سے۔ حضور نے اس سے پوچھا کہ کتنے بھائی تیرے پاس چادریں کتنی ہیں؟ کہ باڈی پر جو چادر ہے نا حضور وہی ایک ہے، وہ مہر میں دے دوں۔ تو کہا تو کیا کرے گا؟ تو کہا میں آدھی پھاڑ لیتا ہوں چادر، آدھی میں اپنا پوشیدہ مقام سنبھالوں گا، آدھا جو ہے چادر اس کو دے دیتا ہوں۔ حضور نے فرمایا یہ بھی عمل کو رائگان کرنا، وہ چادر بیکار ہو جائے گی، کیونکہ آدھی چادر نہ تجھے کام آئے نہ تیری بیوی کو کام آئے، دونوں کے لیے کام نہیں آئے گی، یہ چادر بیکار ہو جائے گی۔ اسلام کسی چیز کو بیکار کرنے میں بھی نہیں چاہتا ہے، نہیں چاہتا ہے کہ کوئی عمل بیکار ہو جائے۔ لا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال کو باطل مت کرو۔ اب کیا کیا جائے؟ اچھا تیرے پاس لوہے کی انگوٹھی ہے کیا؟ لوہے کی انگوٹھی؟ لوہے کی انگوٹھی مردوں کے لیے جائز نہیں، عورتوں کے لیے بھی اچھا نہیں ہے لوہے کی انگوٹھی۔ تو پھر کیوں لوہے کی انگوٹھی کی بات؟ بھئی لوہے کی انگوٹھی کم قیمت کی ہوتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ لوہے کی انگوٹھی پہننے کے لیے نہیں کہا جا رہا ہے، گھر میں اگر لوہے کی انگوٹھی بیچ کر اس سے مہر ادا کیے۔ اس نے کہا گھر میں لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں، تو حضور نے فرمایا اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ تیرے پاس مہر کے بھی پیسے نہیں ہیں، تیرے کو تقاضا نکاح کرنے کا ہے۔ ہاں تقاضا تو بہت، تو کہا مہر نہیں ہے تیرے پاس تو کیسے نکاح؟ مہر تو لازمی ہے، کچھ تو دینا پڑے گا، کچھ ہے تیرے پاس؟ سوچ لے ذرا، ٹائم دیتا ہوں تیرے کو، ٹیک یور ٹائم، آپ ٹائم لیجئے۔ پھر اس نے بہت غور کیا، تو پھر اس نے کہا کہ میرے پاس حضور ایک چیز ہے۔ بولو بولو کیا ہے؟ جواب دیا کہ مجھے یہ اور یہ اور یہ اور یہ اور یہ چند صورتیں قرآن شریف کی گنائی کی وہ مجھے یاد ہے، حفظ ہے، مجھے قرآن کی صورتیں یاد ہے۔ حضور نے فرمایا پہلے سے بولنا چاہیے نا، اتنی دیر سے بولا تو، اتنی بڑی تیرے پاس دولت ہے تو اس کے بارے میں ذکر نہیں کرتا، ادھر ادھر چادر کی بات کرتا ہے، لوہے کی بات میں نے کی تو اس میں نہ کہتا ہے۔ تیرے پاس کتنی بڑی دولت قرآن شریف ہے، اچھا وہ بھی یاد ہے، پڑھتا ہے؟ ارے حضور رات دن پڑھتا ہوں، یاد ہو چکی ہے مجھے صورتیں۔ حضور جو ہیں ولی بنے، وکیل بنے اس لڑکی کی طرف سے، اس خاتون کی طرف سے، اور حضور نے فرمایا کہ میں تیرا نکاح پڑھاتا ہوں اس بنا پر کہ تیرے پاس بہت بڑی دولت قرآن شریف کی ہے، اب اپنی بیوی کو قرآن یاد کرانا، قرآن شریف پڑھانا، سکھانا۔ معلوم ہوا کہ شوہر کے ذمے اگر عالم حافظ ہو تو اپنی بیوی کو تعلیم دے، باہر بھیجنے کی ضرورت نہیں، خود تعلیم دے، خود لے کے بیٹھے۔ میرے والد صاحب میری والدہ کو بہشتی زیور لے کر بٹھاتے تھے کہ چلو سبق پڑھو، روزانہ کا سبق پڑھاتے تھے۔
قرآن شریف صحیح کراتے تھے، پھر اخیر تک انہوں نے جو ہے بچیوں کو قرآن شریف پڑھایا، بہشتی زیور پڑھائی، مسائل پڑھائے، سب میرے والد صاحب سے سیکھا انہوں نے، وہ کچھ نہیں پڑھنا جانتی تھی۔ ایک عالم کی بیٹی تھی اور عالم کے گھر میں آئی تو انہوں نے تعلیم دی، روزانہ مغرب سے عشاء کے درمیان جو ہے تعلیم کا سلسلہ جاری رہتا تھا۔ تو حضور نے فرمایا قرآن تیرے پاس اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس نعمت کی بنیاد پر میں تیرا نکاح جو ہے اس خاتون کے ساتھ کر دیتا ہوں، اب شادی کے بعد تو قرآن شریف اپنی بیوی کو پڑھائے گا؟ کہا ضرور پڑھاؤں۔ نکاح ہو گیا۔ آج جائے کوئی لڑکی تلاش کرنے، لڑکے والے یوں کہیں کہ کیا ہے تمہارے پاس، آپ یوں کہیں یہ حافظ ہے، عالم ہے، پانی بھی نہیں پلائے گا، واپس کرے گا، چل نکل۔ مہر میں کچھ دینے کی ہمت ہے، مہر تو کیا دے گا، میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں، رکھے گا کھڑا، بغیر نہیں دے گا۔ وہ تو آج تو پہلے یہ پوچھتے ہیں کہ لڑکے کا بینک بیلنس کتنا ہے، دماغ کا بیلنس ہے کہ نہیں، یہ نہیں پوچھتے۔ بینک بیلنس منع نہیں، پوچھو، لیکن دین ہے کہ نہیں، لڑکے کے پاس دین ہے کہ نہیں، دیندار گھرانہ ہے کہ نہیں، لڑکی دیندار ہے کہ نہیں، یہ سب پوچھنے والی باتیں ہیں۔ دین دوستو قبر میں بھی چلتا ہے، آخرت میں بھی چلتا ہے، پل صراط پر بھی چلتا ہے، جنت میں بھی کام آتا ہے، دین کام آتا ہے، دنیا کام نہیں آتا۔ لیکن یہاں علماء بھی بیٹھے ہیں، اب یہ سوال کھڑا کریں گے، اس پر جواب دے کر بات ختم کروں گا کہ جو چیز مال نہیں ہے وہ مہر بن سکتی ہے، ظاہر میں مال نہیں۔ آپ کسی دکان پر گئے، آپ نے سبزی خریدی، اس نے کہا 10 روپے ہوئے، آپ نے کہا میں قل هو اللہ احد سناتا ہوں، کیا وہ ٹماٹر دے گا آپ کو؟ وہ نہیں دے گی، پیسے لا بھائی۔ اس کی قدر کون کرے گا؟ جس نے قرآن کے لیے مار کھائی ہو وہ قدر کرے گا کہ تو قرآن دے رہا ہے، بس جا لے جا، فری لے جا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ شوافے کے یہاں یہ با جو آیا ہے حدیث میں، بما معک من القرآن، یہ با عوضیہ ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں۔ عوضیہ سمجھنا ہے، مدرسے آ جانا۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں با سببیہ ہے، سببیہ، میں نے تیرا نکاح قرآن کے سبب سے کر دیا، تجھے محروم نہیں کیا۔ اور دوسری بات کیا کہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مہر تو دینا ہی پڑے گا، لیکن کب دے گا؟ جب اللہ قرآن کی برکت سے تجھے مال سے نوازے گا، جب اس کو مہر دے دینا۔ ابھی تیرا نکاح ریفیوز نہیں کرتا، قرآن کی برکت سے نکاح کر لیا۔ کتنا سادہ نکاح ہے، ایک ہی محفل میں دلہا بدلا، نکاح ہو گیا، قرآن مہر ٹھہرا، کچھ بھی نہیں ہے، خالی ہاتھ آیا تھا، بیوی کی انگلی پکڑ کے گھر لے گئے۔ یہ ہے دوستو اسلام کی سادگی۔ اس سادگی کو اپنائیے، موجودہ دور نازک ہے، اپنے پیسے کو بچائیے، اپنی اولاد کو پڑھائیے، دین پڑھائیے، دنیا پڑھائیے، ورنہ آئندہ ملک میں رہنا مشکل ہو جائے گا۔ اپنے اسکولیں بنائیے، اپنے سلیبس تیار کیجئے، اچھا ایجوکیشن اپنے بچے بچیوں کو دیجئے، حجاب کے ساتھ، اسلامی ماحول کے ساتھ دنیا کی تعلیم بھی ضروری ہے، اور دین کی تعلیم تو اپنی جگہ اہمیت رکھتی ہے۔ آج کے نکاح کو مبارکباد پیش کرتے ہیں رفیق چاچا کو، اس لیے جو ہے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے کچھ بولنے کا اس موقع پر موقع دیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔